تیرا کرم ہے کہ پیغمبر کے گھر میں ہمیں پیدا کیا ہے، پیغمبر کا خانوادہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، اور اللہ تیرا کتنا شکر ہے اور تیری حمد اس پہ بولتا ہوں کہ تو نے ہمیں قرآن سکھایا۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں حسین ابن علی جنہوں نے حضور سے قرآن سیکھا۔ کوئی کسی قاری سے پڑھتا ہے، کوئی کسی حافظ سے پڑھتا ہے، کوئی کسی عالم سے سیکھتا ہے۔ حسین ابن علی کیسے تھے کہ جنہوں نے حضور سے قرآن سیکھا، حضور کی گود میں بیٹھ کے سیکھا۔ ہم چٹائی میں بیٹھ کے پھٹی کے اس طرف ہوتے ہیں، استاد اس طرف ہوتا ہے، لیکن حسین تیرے مقدر پہ قربان، تو نے قرآن سیکھا بھی، حضور کی زبان سے چوسا بھی۔ کیا تو نے فیض لیا حضور کی زبان نور سے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اور ہمیں دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ دین کی فقاہت بہت بڑا نور ہے۔ سرسری طور پہ دین کا نام لینا اور دین کو جاننے کا دعویٰ کرنا اور ہے، دین کی بصیرت نصیب ہو جانا، دین کی فقاہت نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے، سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین کی فقاہت نصیب ہو جائے تو وہ دین نافع بن جاتا ہے، وہ باطن کی ستھرائی کا، عفت کا، پاک دامنی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ دین اللہ کی قربت کا سبب بن جاتا ہے۔ ورنہ کثرت روایات کا حفظ کر لینا اور بہت ساری عبارات کا یاد کر لینا اور بہت سارے مسائل کا یاد کر لینا، یہ تو ماضی کے اندر ہم تاریخ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ ہوئے اور ان کی ذہانتیں کس معیار پہ تھیں، لیکن گمراہیوں کے گڑھوں میں جا گرے۔ اس لیے اللہ سے فقاہت فی الدین طلب کرو، اللہ دین کی فقاہت نصیب فرمائے، دین کا حقیقی نور نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور اللہ نے ہمیں سماعتیں بھی دیں، بصارتیں بھی دی اور ہمیں دل بھی عطا فرمائے۔ آپ کہیں دل تو سب کو دیے ہیں، سماعتیں تو سب کو دی گئی ہیں، بصارتیں تو سب کو دی گئی ہیں، لیکن وہ صرف بصارتیں دی گئی ہیں، ان کے ساتھ بصیرتیں نہیں ہیں۔ دل دیے گئے ہیں، لیکن وہ دل جو محبوب کی محبت کی آماجگاہ ہو، اور وہ دل جو نور سے معمور ہو، وہ دل جو عرش اللہ ہو، وہ سب کا دل نہیں ہوتا۔ ایک طرف وہ دل ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور ایک طرف وہ دل ہیں جو اللہ کا عرش بنتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دل بھی دیے ہیں، ہمیں سماعتیں بھی دی ہیں، ہمیں بصارتیں بھی عطا کی ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو حق کو قبول نہیں کرتے کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں، ان کے دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اور پھر فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، اور یہ پلٹ کے کبھی بھی نہیں آتے، یہ اندھے بھی ہیں۔ تو وہ ہیں آنکھیں رکھنے کے باوجود نابینا ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو کہا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں سماعتوں کا نور دیا، بصارتوں کا جمال دیا، بصیرتوں کے اجالے دیے، اور ہمیں سمجھنے والا پاکیزہ دل عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو ہم کو مشرکین سے نہیں بنایا بلکہ اہل ایمان کے زمرے میں ہمیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعدی کہتے ہیں کہ سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنو نندو مجنو عاقل است۔ اگر عاشقوں سے پوچھو تو مجنو عاقل ہے، جو یار پہ سب کچھ وار گیا، باقی عاقل نہیں ہے۔ لوگ اس کو مجنون اور مجذوب کہتے ہیں، لیکن اہل محبت نے بہلول کو بہلول دانا کہا ہے۔ تو بادشاہ نے چاہا کہ بہلول سے ملاقات کروں، تو اس نے خادم سے کہا بلاؤ اس کو۔ تو جو محل کی چھت پر تھے انہوں نے اوپر سے نیچے ڈولی پھینکی، نیچے والوں کو اشارہ دیا، بہلول کو پکڑا ڈولی میں بٹھا دیا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے کہا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ بہلول نے کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ اللہ کے بندے مسئلہ سمجھانے کے لیے 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتے۔ اقبال نے کہا بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ تو کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سمجھ نہیں آئی۔ کہا دیکھو میں آنا چاہتا، آپ سے ملنا چاہتا تو پہلے درخواست لکھتا، پھر دیوان خانے میں جمع کرواتا، اور پھر وہاں سے مجھے ٹائم ملتا 6 ماہ کا، 7 ماہ کا، سال کا، کہ فلاں دن آنا۔ میں انتظار کی سولی پہ لٹکا رہتا، اس کے بعد میں اس مقررہ دن میں ملنے کے لیے دیوان خانے میں پہنچتا، وہاں سے آپ کے دربار میں آنا ہوتا۔ لیکن پتہ چلتا کہ آج بادشاہ کے اہم مہمان ہیں، تو آج ملاقات نہیں ہوگی، پھر 3 ماہ کی بعد کی ڈیٹ مل جاتی۔
پھر ایسا ہو سکتا تھا میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، ملاقات پھر بھی آپ کی فرصت پہ تھی، آپ کی مرضی پہ تھی، اور جب آپ نے چاہا تو 2 لمحے بھی نہیں لگے۔ کہا بندہ چاہے کروڑوں سال لگ جائے، جب وہ چاہے 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ وہ کرم فرما رہا ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث پاک ہے کہ بندہ جب میری طرف 1 قدم آتا ہے، میں اس کی طرف 70 قدم آتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف اگر چل کے آتا ہے، اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ہے بندے کا جانا، اور ایک ہے اس کا کرم فرمانا۔ کشف المعجوب کے اندر 2 اصطلاحات آپ نے بیان فرمائی ہیں، ایک ہے جمع اور ایک ہے فرق۔ فرق کیا ہے؟ بندے کا سفر کرنا، یہ ہے فرق، اپنی عادات کو صالح بنانا اور بری خصلتوں سے فاصلہ کر کے خیر کی راہوں پہ چلنا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوشش بلیغ کرنا۔ تو یہ بندے کی کوشش، سلوک کا یہ راستہ، اس کو تصوف کی اصطلاح کے اندر فرق کہا جاتا ہے۔ اور بندے کو چلتا ہوا دیکھ کر جب اسے رحم آتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو کروڑوں سال بھی چلتا رہے تو نہیں پہنچ سکتا، تو پھر وہ کرم فرماتا ہے۔ جب وہ کرم فرماتا ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا، تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے، رزق رسید۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا، 6واں رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کرتے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گے، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہے، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اگر فن سے، علم سے آتا ہو رزق، تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے، بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند
सियाने अंगूठा छाप शख्स होता है और MBA जो है तालीम के हामिल उसके मुंशी बैठे हुए होते हैं, तो फिर अगर इल्म से कमाल आता होता तो जो है वो फन से दौलत मिलती होती, तो फिर इस अंगूठा छाप को कैसे मिलती? और ये जो इतना तालीम याफ्ता है, माहिर मुआशियात है, ये तो तनख्वाह पे काम कर रहा है और वो जो है वो दौलत का उसे हिसाब ही नहीं है कि कितनी है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ये मत समझो कि ये तुम्हारे फन का कमाल है, ये तुम्हारी जो है वो मेहनत का नतीजा है। अल्लाह फरमाता है अवलम यालमू, क्या उन्हें नहीं पता, अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, जिसको चाहता है उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, व यक़दिर, और जिसके लिए चाहता है उसके लिए रिज़्क़ को तंग कर देता है। कई लोग कितनी मेहनत करते हैं, नतीजा जीरो, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, वो मिट्टी को हाथ लगाएं और सोना हो जाए, और कई सोने को हाथ लगाएं तो मिट्टी हो जाए। तो फिर कोई ताकत कार फरमा है ना जो मिट्टी को सोना बना देती है और सोने को मिट्टी बना देती है। अल्लाह फरमाता है उसको पहचानो, वो कौन है, वो तुम्हारा रब है। मोमिन का तवक्कुल और मोमिन का भरोसा अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। जब हम अल्लाह की ज़ात पे अपना मुकम्मल भरोसा, जिसे तवक्कुल कहते हैं, कायम कर लेंगे, तो मेरे और आपके आका और मौला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल का जो हक है वो अदा कर दो तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। जब घर से निकलते हैं तो उस वक्त वो खाली पेट होते हैं, और जब वापस आते हैं तो कभी भी कोई जानवर भूखा वापस नहीं आया, और सबसे अच्छा खाते भी हैं। हमारे इलाके में तो ज्यादा बागात नहीं है, अमरूद के बागात हमारे इलाके में पाए जाते हैं। तो अमरूद के बाग में जो अगर कोई देहात का शख्स हो या जिसका अमरूदों का बाग हो या अमरूदों के बाग में उसका आना जाना रहा हो, उससे पूछिए कि सबसे अच्छा फल अमरूद के पेड़ पे अच्छा दाना कौन सा होता है। कोई आपको कहे कि यार अमरूद तोड़ के लाओ, मीठा हो और जो है वो पका हुआ हो और जायकेदार हो, तो वो जाओ तोड़ के लाओ। तो कोई मुझे अगर कहे तो मैं जब अमरूद तोड़ के लाऊंगा तो कभी फीका नहीं होगा, मैं अमरूद तोड़ के लाऊंगा तो कभी बद जायका नहीं होगा। आप मुझे पूछें कि आपके पास क्या फन है, मेरे पास फन ये है कि मैंने अमरूदों के बागों में जो है वो बचपन गुजारा है और मुझे पता है कि अच्छा और पक्का फल कौन सा होता है। देखो मैं आपको निशानी बता देता हूं, अब नई नस्ल उन्होंने नहीं देखा, आप बाग में जाएं और शाखों से लटके हुए अमरूद देखें। जिस अमरूद को तोते ने खा के छोड़ा हो उसको आप तोड़ लें, मीठा भी होगा, जायकेदार भी होगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी से भी बेहतर होगा। सबसे अच्छा पूरे पौधे से जो सबसे अच्छा होगा वो उसको चोंच मारता है और फिर सारा खाता भी नहीं है, थोड़ा सा लिया, नखरे वाला आगे बढ़ गया। अल्लाह अकबर। तो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है उससे भी बेहतर वो खाता है। तो ये अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं। हमें तो पता होता है हमने दुकान पे जाना है, हमें पता होता है हमने फैक्ट्री काम पे जाना है, हमने पता होता है हम वो दिहाड़ी फला जगह करने जाना है। उन्होंने कहीं उनका कोई ऐसा ठिया नहीं होता कि वहां जाना है। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले ज़ेरा हूं, खर्च ना पल्ले, कोई रासुल माल भी नहीं होता कि ये लगाएंगे फिर इस पे इतने पैसे आएंगे, असल हमारे होंगे इतना नफा, वैसा नहीं है। घर से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं और जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं। मेरे और आपके आका और मौला ने कहा, मुझे पूरा यकीन है इस पे और आपको भी पूरा यकीन होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा, कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह पर जो तवक्कुल है वो हक अदा करो, फिर वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है, तुम्हें परिंदों को देता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, फरमाया तुम उसके हो जाओ वो तुम्हारा हो जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, नई गाड़ी तुमने खरीदी है, छोटे बच्चे का जूता क्यों बांध दिया आगे? तुम जूता बांधने से अगर ये एक्सीडेंट से हादसे से गाड़ी बच सकती होती है तो फिर पाकिस्तान के जितने PIA के जहाज हैं सब पर बांध देना चाहिए, सब पे जूते लटके हुए। अजीब तुमने फलसफा तराशा, किसी ने जो है वो काली रंग की पट्टी बांध दी नीचे जिससे इसको नजर नहीं लगे। घोड़े के पांव के नीचे जो खुरी लगी हुई होती है, कुछ लोगों ने अपने घरों में वो बांधी हुई होती है कि इससे हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी ने हंडिया अपने घर के ऊपर उल्टी रखी हुई होती है, ये हंडिया बचा लेगी, और मियां हंडिया क्या बचाएगी? अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकता। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नाज़िल होनी है तो कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो
تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ضعف الاعتقادی میں مبتلا رہے، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فیض ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی، اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ضعف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اوپر جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ کاروبار میں برکت نہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھو سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہو گیا ہوں، کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی، اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والے؟ تم اس وقت سوئے ہوئے سارے دن ٹوکرے کھاتے ہو، آؤ نہ اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے۔ تو پھر دیکھنا میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فقر کی حالت میں ہوں، تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یہ دکھ کا متاوہ ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے، تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی، اس کے ہو کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے، تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مام فرما دے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے۔ اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ 1 سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکے،
اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ اور سماویہ سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ ہے یا تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ذرا لہجہ دیکھیے، ذرا انداز، ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم اس کی مخلوق ہو، اپنے دستے قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، نہ اس کی چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ کوئی خود چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی۔ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے عذاب نہیں رکھا، اس کے لیے رحمتیں رکھی ہوئی ہے۔ تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں نہال دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو خود اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے، تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں، اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں۔ توکل اگر ہم سیکھ جائیں تو توکل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی ضمانت بنتی۔ جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا، اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بے چین مضطرب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس پہ توکل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، بس یہ حکم، ہم بیج بو رہے ہیں، بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں، باقی اس پہ بھروسہ ہے، یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے، اس کے اوپر پھل لگانے ہیں۔ تو جب اس پہ توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے، ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے، کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا، تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے۔ تو بندہ اس طاقت پہ یقین کرتے، اس پہ توکل کر کے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی۔ مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم خودکشی اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے، جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس لیے تم اس پہ توکل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کرتے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے۔ ہمارا تو کاروبار ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، یہ ہماری نوکری ہے، ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے۔ پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی نوکری نہیں ہوتی، کوئی ٹھیا، کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا، جدھر خیال آیا اڑ گئے ادھر، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے۔
کاموں پیٹ بھر کے آتے ہیں. باہو بولے بند توکل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو. جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ راس المال ہوتا ہے، نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توکل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا. اور یہ بات پکی ہے کہ آپ جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں مال میں کبھی کمی نہیں آتی. اللہ کے محبوب نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی. حضور نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی تو ان میں سے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میں اللہ کی قسم کر کے تمہیں کہتا ہوں. اور ان میں سے ایک شے یہ کہ ما نقص مال عبد من صدقہ. فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تمہارا کیلکولیٹر حساب یہی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کم ہو گئے. 100 میں سے 10 دے دیے تو باقی 90 رہ گئے. آپ کا اکاؤنٹنٹ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے لاکھ میں سے اتنے ہزار دے دیے باقی اتنے رہ گئے. لیکن میرے حضور نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری بات فرمائی کہ جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے، سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی. یہ بھی میں اللہ کی قسم اٹھاتا. اور تیسری بات میرے حضور نے قسم فرما کے یہ کہی کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی وہ معاف کر دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں آئے. تو یہ 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے فرمائی. تو اس لیے ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. تو حضور کی سیرت کا یہ عنوان یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کون جانتا تھا. اپنا سارا مال انہوں نے حضور کو پیش کر دیا جب نکاح ہوا حضور سے کہ حضور اب یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے. اور وہ سارا مال حضور نے لوگوں میں بانٹ دیا، ضرورت مندوں کی کفالت کرتے رہے. تو کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ آپ لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ اور جن کا کوئی نہیں ہے آپ ان کے کفیل بن جاتے ہیں اور آپ کمائی کر کے ان کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں. مہمان نوازی آپ کا شعار ہے، آپ کا طرز زندگی ہے. اور مہمان کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا، اور مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا. اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے. تو مہمان کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. تو کہا کہ اور تیسری اور آخری بات فرمائی وَالتَّعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مسائل میں گر جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں. ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے. تو حضور کی ماضی کی سیرت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ لوگوں کے سامنے رکھیں. آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے. جب شب ابی طالب میں حضور کو حضور کے خاندان سمیت محصور کر دیا گیا، قریش مکہ نے حضور کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن حق کا یہ مسافر کبھی بھی رکنے والا نہیں تھا. بلکہ حضور کے چچا کو بلا کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. دولت مال چاہیے تو ہمسائے لوگ مل کے اتنی دولت ان کو دے دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں رہے گی. اور اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کی آرزو دل کے کسی گوشے میں ہو تو وہ بھی بتائیے. کسی سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن یہ بتوں کی مخالفت چھوڑ دی جائے. تو جب بہت ساری باتیں کی سب نے مل کے کی اور جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا کہ اگر نہیں یہ کرتے تو پھر حالات کی تلخیاں اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سر پہ ہوں گے. تو حضور کے چچا جناب ابو طالب حضور کے پاس آئے تو ان کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں اکیلا اتنے قبائل کے ساتھ لڑائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، میری کمر کمزور ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیے. آپ نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دے اور چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، میں کبھی بھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کہہ سکتا. یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ رشوت کیا ہوتی ہے؟ ہم اداروں میں افسر بن کے بیٹھتے ہیں اور ہم کسی ذمہ دار منصب پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں چند ٹگوں سے کوئی خرید لیتا ہے، ہمارا ضمیر پھر کہاں ہوتا ہے؟ کائنات کی نعمتیں اس کو پیشکش کی جا رہی ہے جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، 6 سال کی عمر ہے تو ماں انتقال کر گئی. یہ حالت ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جو چاہیے ہم فراہم کرتے ہیں،
لیکن کہا لو وضع الشمس فی یمینی، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھتے اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھتے اور میرے پاؤں میں کائنات کے خزانے لا کے دولت قارون بھی رکھ دیں، لیکن میں پھر بھی حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا، تو میں چند ٹبوں پہ اپنی ضمیر کا سودا کیسے کر سکتا ہوں اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہوں، اگر میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو پھر میں کیوں اپنے ملک کو بیچوں، میں کیوں عدل کو بیچوں، میں کیوں انصاف کو بیچوں، میں کیوں اپنے منصب کو بیچوں، میں کیوں لوگوں کے حق نصب کروں، لوگوں پر زیادتیاں کروں، میں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کے لیے اپنی ضمیر کا سودا کر لوں، میز کے اوپر سے رشوت پکڑوں یا نیچے سے پکڑوں، فرق نہیں پڑتا اس سے، میں اپنی ضمیر کا سودا کیا ہے اور برسر بازار کیا ہے اور بہت سستا بیچا میں نے اپنے آپ۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوس، 2 جہاں کو تو نے اپنی قیمت بتایا ہے، اپنا نرخ بتایا ہے کہ 2 جہاں میری قیمت لگتی ہے، کہا قیمت بڑا ابھی سستا بک رہا ہے، یہ ساری کائنات تیری قیمت لگا دی جائے لیکن تیری قیمت پھر بھی نہیں ہے اور تو سستا بک رہا ہے، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوس، تیری قیمت جو ہے وہ یہ 2 جہاں نہیں ہے، تیری قیمت صرف تیرے رب کی رضا ہے۔ تو کہا کہ میں کبھی بھی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی۔ خیر انہوں نے جب کہا کہ میں تو نہیں تمہاری بات کو ماننے والا، تو پھر انہوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر گئے اور حضور کو شب ابی طالب نے مقید کر دیا۔ تو حضور کے چچا نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا حضور کے نام، کیونکہ یہ پانی نہیں پہنچنے دیتے تھے، غلہ نہیں پہنچتے تھے، کوئی باہر سے بھی آتا تاجر تو اس کا غلہ خود خرید دیتے کہ کہیں وہ بنو ہاشم کے پاس نہ چلا جائے، اور وہ خرید کے اپنی زندگی اور موت کے درمیان جو ٹوٹتا ہوا رشتہ ہے جو ہے وہ اس کو کہیں بچا نہ پائے۔ تو حضور کے چچا نے ایک ماضی کا واقعہ قریش کو یاد دلایا اس قصیدے میں، ہوا اس طرح کہ حضور کی عمر تھی کوئی 9 سال یا 8 سال کہ مکے میں قحط پڑ گیا، تو حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ قحط پڑ گیا ہے اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کوئی بارش کے آثار پیدا ہو اور کوئی سبزہ پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا تم بھی سین حرم میں پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ جاتا ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ خیر لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا حضور کے چچا نے اور سین حرم میں پہنچے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو جب یوں حضور کھڑے ہو گئے تو حضور کے چچا نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش نازل کر۔ راوی کہتا ہے ابن فاکر نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ابھی جو ہے وہ لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا اور لوگ پھینک کے گھروں کو گئے اور اتنا سبزہ ہوا کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا۔ عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے، اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندگان ہیں ان پر احسان کیا۔ یہ احسان کیسے ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لیں۔ یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی۔ آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بلکہ پہلے کو قصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں، جو کہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے
کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا۔ کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کو قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لیے آ گئے۔ حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ کب کپا کے رہ گئے، اس کو بلایا، شکریہ ادا کیا، کہا میاں کبھی روز آ جایا کرے نا تو تجھے مہینے کے بعد تنخواہ بھی دیا کروں گا۔ بڑے دربار میں وہ روزانہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کام میں لگے ہیں، وہ کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ مہینے کے بعد اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کا مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور بندہ رکھ لیا؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا پھر حضور مجھے بتائیں نا مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق چھم چھم رونے لگے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں پہلے تو یاد دلاتا تھا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ میرے گھر میں مجھے بتانے والا آ گیا اور یہی مجھے موت نہیں بھولنے دے گا۔ داڑھی میں سفید بال آ گیا، کہا میاں اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف رومی کشمیر نے خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باس نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن اور جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے۔ آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر، کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا؟ تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا؟ ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، ممتا وہ ماں کے سینے میں نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لتھڑے ہوئے کو کون اٹھاتا؟ لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں، جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دھویا۔ انسان غور تو کر، ما غرک بربک الکریم، اس رب کو بھول گیا ہے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے، تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہوں گے؟ اس لیے کہ انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو۔ اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تیری زبان میں، تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے،
آج دنیا تیری بات گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چارپائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چارپائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ چارپائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالی زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چارپائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں۔ اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا، شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بول و براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکا، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاقبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اس کو سلگاؤ، خوشبوئیں سلگاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو، اس کے اعضائے سجدہ پہ مشک ملو، اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو، اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو، کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہہ گیا۔ آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں، تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے، جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔
تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل. شیخ سعدی فرماتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا یہ ہنستے تھے. ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے. یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے. ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے. فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. وقت بیتتا گیا, آخر میں فوت ہو گئے. ان کا بھائی ربی بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو. غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا. ربی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے. کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا ہوا کیا ہے. کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم, ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا, روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا, قاضی ایاز مالک اندلسی نے شفا میں لکھا, اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا. کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے, ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے. 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے. ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے, بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا, ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو. زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا. اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے. انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا. ربی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا, تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت, عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت, کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا. عرش فرشتے تے مکے پہ گیا شور, بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا, ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں. اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو, خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. کیا پوچھتے ہو, اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا, کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ, دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ, تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو. امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہا. لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا. وہ ابھی باقاعدہ حیات تھیں. کہا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں, آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو, میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت, میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں, اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے, وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں.
ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں. وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں. لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے. ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں. میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں. وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں. اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے بدل لیتا. جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں. اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے: بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا. یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی. اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے: گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کامراں را رہنما. جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے. 1000 سال گزر گئے، ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، مارشل لاؤ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا. ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری وہی زندہ ہیں، وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں. صاحبو، اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے، ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں. میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے، تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا: ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور رحم کرو اس بندے پہ، اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے، اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ. وہ کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گنوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے، ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی. تو صاحبو، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے. آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا: دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا. تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا ابھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے. اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے تدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد. یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا.
صاحبو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے، اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا۔ ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے، اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے۔ تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے۔ وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے، قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا۔ بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے۔ تو آج مجھے آپ کو موقع ہے، دیکھیں قبریں کتنی قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے، ذرا نظر دوڑائیں نا، آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے۔ جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔ تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے، کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا۔ میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا۔ موت اپنا آپ منوا لیتی ہے، میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا۔ آج ہم پچھتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے۔ یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے، اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔